السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين والله ويفعل الله ما يشاء۔ محترم سامعین، یہ سورہ ابراہیم کی چند آیات ہیں۔ مکی سورت ہے اور مکی دور کی آخری سورتوں میں سے ایک اہم سورت ہے۔ اسے سورہ ابراہیم کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس سورت کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آنے والی ساری انسانیت کے لیے امام قرار دیا تھا۔ انی جاعلک للناس اماما، یعنی اس کے بعد جتنے بھی مذاہب آئے وہ سب کے سب الہامی مذاہب میں سے تینوں مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کرتی ہے، اور انہی کی اولادوں ہی کو اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کیا۔ تو مشرکین مکہ کے سامنے بھی ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو اس لیے بار بار لایا جاتا ہے کہ تم بھی خود کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد قرار دیتے ہو۔ ذرا اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے حقیقی اور سچے معنوں میں تعلق قائم کرو۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام موحد تھا، تم بھی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ یہاں اسی کلمے کی جانب اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی کی ہے اور تمثیلاً ذکر کیا ہے اس کلمے کے فوائد اور برکات۔ فرمایا الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کی کتنی بہترین، کتنی اچھی مثال بیان کی ہے۔ بعض اوقات کسی چیز کے فائدے ہمارے سامنے اس وقت تک نہیں آتے جب تک کہ کسی مثال سے اس کو سامنے نہ رکھ دیا جائے، کیونکہ ہر شخص علمی اور ذہنی سطح پر اس درجے میں نہیں ہوتا کہ دور رس نگاہ سے اس چیز کو پہچان لے، بلکہ اس کے سامنے کوئی مثال رکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک طالب علم پڑھ نہیں رہا ہے، محنت نہیں کر رہا ہے، تو اس کے سامنے اس سے پہلے کے کسی شخص کی مثال رکھی جاتی کہ دیکھو فلاں، دیکھو کتنا بڑا آدمی بن گیا ہے،
وہ کیسے بنا؟ وہ یہی محنت، کوشش، پڑھائی، توجہ یہ اس نے کیا تھا تمہاری عمر میں. طالب علمی میں اس نے دن اور رات ایک کر دیا تھا، راتوں کی نیند، دن کا چین سب اس نے ختم کر دیا تھا، پڑھتا رہا. آج دیکھو کتنا بڑا آدمی ہے. تو اس طالب علم کے لیے وہ مثال، وہ شخصیت مثال بن جاتی ہے. تو اللہ رب العزت انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ کا رحم دیکھو، اس نے مثالیں دے دے کر انسان کو سمجھایا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو. اللہ نے کلمہ طیبہ کی کتنی بہترین مثال بیان کی. کلمہ طیبہ آپ جانتے ہیں، عام ایک معصوم بچے سے پوچھ لیجئے، وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے. تو کلمہ طیبہ سے یہ مراد یہ کلمہ طیبہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے. یہ ساری چیزیں کلمہ طیبہ کے اندر شامل ہیں. تو فرمایا مثال کیا ہے؟ کشجرۃ طیبہ، جیسا کہ ایک پاک درخت. کلمہ پاک، اس کی مثال پاک درخت سے دی گئی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ محفل میں یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاک درخت سے دی ہے. تم جانتے ہو درخت کون ہے؟ کون سا درخت ہے؟ اس کے پتے نہیں گرتے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ اس محفل میں ابو بکر اور عمر، یعنی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ان کے والد عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے. کہ جب میں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال سنا، میرے دل میں خیال آیا، میں نے یہ سوچا کہ وہ تو درخت ہمارا مشہور و معروف درخت ہے، کھجور کا درخت. لیکن میں بولا نہیں. میں نے کہا کہ ابو بکر عمر جیسی شخصیات موجود ہیں، میں یہاں پر مجھے بولتا وہ اچھا نہیں لگتا ہے، میں خاموش تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ تو کھجور کا درخت ہے. کہنا جب محفل ختم ہوئی میں نے اپنے والد سے کہا ابا مجھے معلوم ہو گیا تھا، میرے ذہن میں آ گیا تھا یہ درخت کون سا ہے. صحابہ کے دماغ گھوم رہے ہوں گے وہ دنیا کے جنگلوں کے درخت. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے کی چیز نظر نہیں آتی اور دور دور انسان گھومتا رہتا ہے. تو انہیں کہا تم نے کیوں نہیں کہا؟ کیا میں نے کہا آپ موجود ہیں ابو بکر، یہ موجود ہے، میں کیسے بولوں؟ کہ کاش تم مجھے اس وقت یہ کہہ دیتے نا وہ درخت کھجور کا درخت ہے. اتنی بڑی محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہاری یہ بات آ جاتی تو معلوم یہ ہوتا کہ اتنا ذہین بچہ ہے اور اس میں میری بھی. تو معلوم ہوا بیٹے کی تعریف دراصل باپ کی تعریف ہے، اور بیٹے اولادیں غلط کام کریں تو دراصل وہ اپنے والد کو برا کر رہے ہیں، اپنے والدین کے لیے برائی کر رہے ہیں. آج ایک عجیب سی چیز ہے، کوئی ہمارے والد کو، ہماری والدہ کو برا کہے ہمیں غصہ آتا ہے اور آنا چاہیے، لیکن ہم ایسے کام کرتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے غلط کاموں پر لوگ زبان سے کہیں نہ کہیں، جبکہ شرعی اعتبار سے باپ کا جرم بیٹا اس کا ذمہ دار نہیں، بیٹے کا جرم کا باپ ذمہ دار نہیں. لیکن معاشرے کے اندر تو لوگ کہیں گے نا تمہارے کو ماں باپ نے یہی تربیت دی ہے، استادوں نے یہی سکھایا ہے. تو عبداللہ بن عمر اس نے کہا میں نہیں بول سکتا. یہ تھی تکریم بڑوں کی ان کے نزدیک کہ صحیح بات بھی بولتے وقت وہ کہہ رہا ہے نہیں بڑے موجود ہیں، میں بیچ میں کیوں. آج بولتے پیچھے ہٹو بڑوں کو، میں ہوں نا. تو یہ گنگا الٹی ہمارے یہاں بہائی جاتی ہے. تو فرمایا کشجرۃ طیبہ، جیسا کہ وہ پاکیزہ درخت، جیسے حدیث میں آ گیا کہ کھجور کا درخت. اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. آپ جانتے ہیں کھجور کا درخت زیادہ تر صحرا میں ہوتا ہے اور اس کی جڑیں بڑی گہرائی میں اترتی ہیں کہ اس کو پانی چاہیے. شہر میں پانی کہاں؟ تو دور تک جناب جو ہے نا یہ جڑیں اپنی پہنچا دیتا ہے اور اس سے پانی حاصل کرتا ہے. وفرعھا فی السماء، اور شاخیں آسمان میں پھیلی. آسمان سے مراد بلندی پر پھیلی ہوئی. عربی زبان میں آسمان سے مراد
سما سے مراد صرف آسمان نہیں ہوتا بلکہ بلندی مراد ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا آسمان سے بارش برس رہی ہے تو آسمان سے تھوڑی برستی ہے, بادل سے برستی ہے, مراد اوپر سے, اوپر اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں. یہ ہے کلمہ طیبہ کی مثال. اب آ جائے آپ کلمہ طیبہ پر. کلمہ طیبہ کی جو جڑیں ہیں انسان کے دل کے اندر بڑی گہرائی کے اندر اتری ہوتی ہیں, اور آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے یہ کلمہ طیبہ چلا ہے, لا الہ الا اللہ کا ٹکڑا ہر نبی کی شریعت کے اندر لازمی جز رہا ہے کلمے کا, اور اس نبی کو ماننا, اور اس کے بعد پھر دیگر ایمانیات. یہ مسلسل یہ دور رہا ہے, اور کوئی دور ایسا نہیں رہا کہ بالکل جناب جو ہے نا دنیا سے توحید کا پرچار کرنے والے ختم ہو جائے. ہر دور میں کہیں نہ کہیں لوگ اللہ کی توحید کو ماننے والے رہے ہیں, اور اس کے فائدے کا فروا فی السماء. انسان جب ایمان لے آتا ہے تو اس کے بعد اس کے اعمال, نیک اعمال, آپ دیکھیں اس کی اتنی شاخیں ہیں. مسئلہ ہے کہ کلمہ طیبہ کو صحیح معنوں میں ہم تسلیم تو کریں, اس کو اپنے جسم و جان پر اپلائی تو کریں. جب انسان کلمہ طیبہ پر ایمان لے آتا ہے نا تو اس کا ذہن عقیدے کی ساری گندگیوں سے پاک ہو جاتا ہے. شرک اور کفر انسان کی ذہنی حماقتوں کا ثبوت ہے. مالک کا لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا, اگر کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو زمین آسمان دونوں فساد زدہ ہو جاتے, دونوں کے اندر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا. یہ کلمہ طیبہ تو انسانیت کے لیے ہی نہیں بلکہ کائنات کے لیے مرکزی نقطہ ہے, اسی کی بنیاد پر کائنات کا نظام قائم ہے. جب انسان یہ بنا لیتا ہے نا کہ میرے نزدیک اللہ کے علاوہ کوئی خالق, کوئی مالک, کوئی داتا, کوئی دستگیر, کوئی مشکل کشا, کوئی حاجت روا, کوئی غریب نواز نہیں ہے, کوئی دینے والا نہیں ہے, کوئی لینے والا نہیں ہے, نفع نقصان اس کے ہاتھ میں, جھولیاں بھرنا اس کے ہاتھ میں, قسمت کو کھڑا کرنا, کھوٹی قسمت کو کھڑا کرنا اس کے ہاتھ میں, تو پھر وہ یکسو ہو جاتا ہے اللہ کے لیے. اور اگر یہ انسانوں, فرشتوں, جنات, انبیاء, اولیاء کو مشکل کشا, حاجت روا, غریب نواز مان لیتا ہے تو پھر اس کے دن کے اندر یہ ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے. مشکل میں آئی, اب کس کو پکاروں, اللہ کو پکاروں یا اس مشکل سے فلاں بابا نکالے گا. یہ یکسو انسان ہر حال میں اللہ کو پکارے گا. پھر یہ اب جتنے اعمال کرے گا اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے گا اگر توحید کو سمجھ گیا. پھر دنیا کے انسانوں کی خوشنودی کے لیے کچھ نہیں کرے گا. یہ نہیں کہے گا نماز پڑھوں سیٹھ راضی ہو جائے, روزہ رکھ لوں امی جناب جو ہے نا راضی ہو جائے, نہیں. وہ تو ماں کی ناراضگی کو ہی برداشت کر لیتا ہے روزے کے لیے. آپ گھر میں بچوں کی تربیت کرتے ہیں, دیکھیں چھوٹے بچے ہیں, 12 سال, 10 سال, 13 سال یہ عمر ہے, ابھی تو بعضوں پر روزے فرض بھی نہیں ہوئے, لیکن گھر کا ماحول اگر بڑوں کا روزے داری کا ہے, روزہ رکھنے کا ہے, وہ کہتے ہیں ہم روزہ رکھیں گے. ماں باپ کہتے ہیں گرمیوں کے دن ہے, نہیں رکھو بھائی, ابھی نہیں برداشت کرو گے. کہتا ہے نہیں اٹھاؤ گے نا سحری میں بغیر سحری کے رکھ لوں گا. وجہ وہ جانتا ہے کہ یہ روزہ جناب جو ہے نا میرے بڑے رکھتے ہیں اور اسی راہ پر مجھے بھی چلنا ہے. اب اعمال اس کے صحیح رخ پر آ گئے. معیشت کے اندر وہ حلال چیز کو استعمال کرے گا, حلال کمائے گا, حلال جگہ خرچ کرے گا اگر کلمہ طیبہ کو اس نے صحیح معنوں میں مانا ہے. معاشرت کے اندر اس بات کی کوشش کرے گا کہ اس کا کوئی عمل جو ہے نا لوگوں کو نقصان کا باعث نہ ہو. انسانوں تو چھوڑو, جانوروں تک کے لیے بھی وہ نہیں.
یہاں تک کہ درختوں وغیرہ کو بھی فضول وہ نہیں کاٹ پیٹ کے پھینکے گا کہ نہیں یہ تو اللہ نے فائدے کے لیے پیدا کی. ہر معاملے میں انسانی زندگی کے جتنے شعبے ہیں وہ کلمہ طیبہ کو مان گیا ہے تو پھر وہ معیشت، معاشرت، عمرانیات، سیاست اس کے اندر. اسی لیے تو آپ کبھی کبھی لوگوں سے سنتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں اسلام میں سیاست نہیں. مراد کیا ہوتی ہے کہ یہ سیاست نہیں ہے جو نظام ہمارے کیا دنیا میں چل رہا ہے، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، وعدہ خلافی، ایک دوسرے پہ جھوٹے الزامات لگانا. یہ جو سیاست ہو رہی ہے نا یہ اسلام میں نہیں ہے. اور اگر آپ اس سیاست میں آئیں گے تو آپ کو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے، اسے جان نہیں چھڑا سکتے. سمندر میں اتریں گے اور میں گیلا نہ ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. ایک بہت بڑے مولوی ایک محفل میں میرے سے ملاقات ہوئی تو کہیں گے مخالف پر یہ الزام لگاؤ کہ یہ جناب جو ہے نا ہیروئن بیچتا ہے، یہ جناب جو ہے نا کلیشن کوفے لوگوں کو لا کے جناب جو ہے نا سپلائی کرتا ہے. میں کہا مجھ صاحب یہ عالم یہ کرتا ہے؟ کہتا ہے ہمیں اس سے کیا، تم الزام لگاؤ، یہ تو پولیس کا کام ہے تحقیق کرے. میں کہا تو جھوٹا الزام ہوگا. کہیں گے اگر یہ کرنا ہے تو پھر اس سیاست میں نہیں آنا. اگر دین کی بات کرنا ہے تو پھر یہ ہماری سیاست تو ایسی ہے. تو یہ ساری جو غلطیاں ہیں نا یہ کلمہ طیبہ کو نہ ماننے اور اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے. لیکن مالک کہتا ہے کشجرۃ طیبہ، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ پاکیزہ درخت، اصلھا ثابت، یہ کلمہ طیبہ کی بنیاد انسان کے دل میں، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. جتنے اعمال کرے گا یہ پھر وہ صحیح رخ پہ چلے گا. درخت صحیح ہے نا تو شاخیں بھی صحیح ہوں گی. اور آپ دیکھیں یہ واحد درخت ہے، سارے درخت کے پتے گر کر ماحول کے اندر کچرا بناتے ہیں، اس کے پتے نہیں گرتے، یہ خشک ہو جائیں گے، لٹک جائیں گے. جب تک انسان اس کو کاٹے گا نہیں تب تک یہ گرتے نہیں ہیں. معاشرے کے اندر کوئی پالوشن اس کی وجہ سے نہیں ہوتا. پھل لے کر آئے گا، توتی اکلھا کل حین، ہر وقت اپنا پھل لائے گا. مومن، ایمان والا، توحید والا، سنت پہ عمل کرنے والا جو کام کرے گا وہ نیک راہ پہ کرے گا تو اس کا پھل ملے گا نا اس کو. نہ صرف اس کے لیے فائدے مند بلکہ معاشرے کے لیے بھی فائدے مند، انسانوں کے لیے بھی فائدے مند، جانوروں کے لیے بھی فائدے مند. حدیث میں آتا ہے نا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہوں. پھر وہ دیکھے گا میرے پڑوسی کا مجھ پر کیا حق ہے، میرے ساتھ بس میں بیٹھا ہوا ہے اس کا حق کیا ہے. کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اس کو تکلیف ہو. یہ اصل میں ہم نے صرف کلمے کو سمجھ لیا لا الہ الا اللہ، ایک زبان پہ طوطے کی طرح رٹنے والا کلمہ نہیں ہے. اس کے اثرات ہمارے اوپر اگر آ جائیں نا تو پھر صف میں کھڑے ہونے میں بھی ہم ایک دوسرے کو تنگ نہیں کریں گے. بعضوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ زبردستی جگہ نہیں ہے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں تک اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے ساتھ والے کو تکلیف نہ ہو. آپ کے عمل سے ہر عمل پر چیک کرتے رہیں کہ میرے اس عمل سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا. تلاوت بھی زور سے نہیں کرے، آپ اپنے گھر میں، لیکن ساتھ والے کمرے میں، اسی کمرے میں کوئی دوسرا بندہ سو رہا ہے یا کوئی طالب علم اپنی اسٹڈی کر رہا ہے، آپ کو تلاوت کرنی ہے اتنی آواز میں کریں کہ آپ سن لیں، ختم. بس چیخ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ہاں جہاں ضرورت ہے وہاں ٹھیک ہے. تو فرمایا اس کلمے کے جو فوائد ہیں یہ توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اللہ کے حکم سے یہ ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ پھل ایسا ہے کہ آپ سال بھر اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. کھجور پک گئی آپ رکھ لیں، خشک کر کے اس کو سالوں کھائیں. فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے للناس، لوگوں کے لیے مثالیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں.
یہ تو کلمہ طیبہ ہو گیا. اور کلمہ خبیثہ کی بھی اللہ نے مثال بیان کر دی. لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، اس کے فائدے کو سمجھنے کے لیے، اس کی مخالف چیز کو بھی آپ سمجھیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، تاکہ دونوں کے درمیان کمپیٹیو اسٹڈی، تقابل کر کے، تقابلی مطالعہ کر کے معلوم ہو جائے کہ یہ اچھی چیز کے فائدے ہیں اور یہ بری چیز کے نقصان. اللہ تعالیٰ نے دونوں بیان کر دی. فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، خبیث کلمے کی مثالیں اللہ نے بیان کی. خبیث کلمہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ تو کلمہ توحید ہے، تو خبیث کلمہ کیا ہے؟ کلمہ کفر ہے، کلمہ شرک ہے، یہ خبیث ہے. فرمایا کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ، جیسا کہ درخت خبیث. خبیث کلمے کی مثال خبیث درخت کے ساتھ ہے. نجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، جس کو جڑ سے اکھاڑ لیا گیا ہے اس کے لیے قرار نہیں. لوگوں نے اندرائن کا درخت اس سے مراد لیا ہے کہ جس کی جڑیں نیچے نہیں جاتی، سائیڈوں میں پھیلتی ہیں. آپ جانتے ہیں جس درخت کی جڑیں نیچے نہ جائیں اس کو پائیداری حاصل نہیں ہوتی. بس ایک دفعہ آپ اس کو پکڑیں، ایک جھٹکا دیں، پورا درخت جناب جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، کہ اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں. ما لہا من قرار، اس کے لیے قرار نہیں. آپ دیکھیں دنیا میں کتنے باطل نظریات ماضی کے اندر رہے ہیں اور پھر آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے، نام لینے والا بھی نہیں. بڑے بڑے مذاہب اپنے دور میں بڑی قوتوں اور اس کے مالک تھے. زرتشت ایرانی مذہب، یہ ایران کے اندر اس زمانے کی سپر طاقت تھی. کسرا. لیکن آج زرتشت کا نام لینے والا ہے. جو مذہب ختم ہو رہے ہیں نا، دنیا سے ناپید ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ پارسی مذہب ہے. یہ آگ کی پوجا کرنے والوں کا مذہب ہے. اسی طرح ایک اور مذہب بہت مشہور تھا اپنے دور میں، بدھ مت. اتنی ترقی کی کہ جنوبی ہند سے یہ پھیل کے پورے ہندوستان میں، اور ہندوستان سے گزر کر پاکستان کا موجودہ حصہ، یہ حصہ کراس کر کے افغانستان میں بامیان تک بدھا کے جو بڑے بڑے بت تھے وہ جناب بامیان میں گرائے گئے تھے ماضی کے اندر. اتنا پھیلا تھا. آج بھی کے پی کے بہت سے علاقوں کے اندر ان کے اسٹوپا اور وہ موجود ہیں، بلکہ پہاڑوں کو کھودتے ہیں تو اس کے اندر سے بت نکلتے ہیں. یہ ملاکنڈ کے جو علاقے کے اندر پہاڑ ہے اس سے ابھی تک لوگ جناب ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکال لیتے ہیں. اتنا پھیلا تھا. آج نام نہیں ہے، نہ پاکستان میں نہ افغانستان میں، اور ہندوستان کے اندر بھی گنتی کے چند لوگ ملیں گے جو بدھ مت کو ماننے والے. اب یہ کہیں ملتا ہے تو برما میں یا جاپان میں یا پھر سری لنکا کے اندر، بس ختم. یہ ہے کلمہ خبیثہ. یہی حال ہندو مت کا تھا. پورے ہندوستان، بر صغیر، پاک و ہند، ان سب پر ان کی حکومت تھی. پنجاب پر ان کی حکومت، پشاور ان کے قبضے میں، اور یہاں سے یہ افغانستان تک حملہ کرتے تھے محمود غزنوی کے دور میں، راجہ جے پال وغیرہ. کیا حال ہے؟ یہ آہستہ آہستہ سکڑتا جا رہا ہے. دنیا سے آہستہ آہستہ شکست کھا کر کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن اسلام جہاں ہم تبلیغ کے لیے نہیں بھی پہنچے، آج انٹرنیٹ کے ذریعے خود لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اسلام کو، قرآن کو، اور اسلام قبول کر لیتے ہیں. کوئی تبلیغ کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی. تو یہ ناپائیدار چیزوں کی. اسی طرح آپ دیکھیں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کچھ لوگوں کے دماغوں کے اندر شیطان یہ خنات ڈالتا ہے کہ باطل نظریات کو داخل کرتا ہے. انکار حدیث، خارجی، اسی طرح معتزلہ. کیا حال ہوا؟ آج جانتے نہیں ہیں لوگ.
اس طرح ماضی کے دو بڑے مذاہب مانی اور مزدکی، آپ نے نام بھی نہیں سنے ہوں گے ان کے، دنیا سے ناپید ہو گئے۔ یا جتنے یہ منکر حدیث ٹائپ کے لوگ ہیں اور ان کی جو تحریکیں ہیں، یہ بڑی قوت سے ایک زمانے میں اٹھی تھی، سید احمد خان، عبداللہ چکڑالوی، نام بھی نہیں جانتے اب لوگ کہ یہ عبداللہ چکڑالوی تھا کون، ایک عام آدمی کو اس کا علم نہیں۔ اسی طرح ہمارا یہ آج کے جو جدید ہے نا، غامدی اور محمد انجینئر جیسے لوگ، تو یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کی موت کے ساتھ ساتھ یہ مسائل حل ہو جائیں گے بس، کیونکہ ما لہا من قرار، ان کے لیے قرار نہیں ہے، قرار کلمہ طیبہ کے لیے ہے، استقامت کلمہ طیبہ کے لیے ہے۔ باقی آپ دیکھیں یہودیت کتنا پرانا مذہب تھا، آج گنتی کے چند کروڑ افراد یہودی ہیں، گنتی کے چند کروڑ، اور رہ گیا عیسائیت، یہ بھی جناب جو ہے نا شکست و ریخت کا شکار ہو رہا ہے، اب جناب یہ جدید دور سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ تو مسئلہ یہ کہ ہمارے اندر وہ صلاحیتیں نہیں رہ گئی ہیں، ہم اپنے دین کو اس طرح نہیں بیان کر سک رہے ہیں جو دلائل کی زبان میں اہل علم کو بیان کرنا چاہیے، ورنہ اب اس کے اندر کچھ نہیں رہ گیا۔ نمازوں سے، عبادت سے ہم دور ہوں گے تو دوسروں کو کیا جناب جو ہے نا تبلیغ کریں گے۔ حالت یہ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، کہ وہ اپنے گرجوں کو مسلمانوں کو بیچ رہے ہیں کہ یہ خرید لو اور اپنی مسجد بنا لو۔ ابھی امریکہ سے ہمارے ایک ساتھی آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس کو پادری کو لوگ آفر کر رہے تھے، سکھ مت والے، کہ ہم تم کو اس سے زیادہ قیمت دے دیں گے، یہ گرجا دے دو۔ اس نے کہا نہیں، تمہارے کو نہیں دوں گا، میں مسلمانوں کو دوں گا، کم سے کم اللہ کی عبادت تو کریں گے نا۔ جانتے ہیں نا یہ سچ ہے۔ تو اسلام کے لیے، کلمہ طیبہ کے لیے، توحید کے لیے قرار ہے، مطلب یہ توحید ماننے والے جب شرک کی راہ پر چلنے لگے تو پھر یہ ان شرک کی راہ پر چلنے والوں کے لیے قرار نہیں ہے۔ اس لیے جب مسلمان توحید کو تسلیم کر لیتا نا، بالکل مطمئن ہوتا ہے، ذہن اس کا بالکل مطمئن ہوتا ہے، یہ شک نہیں ہوتا کہ یہ مشکل اللہ حل کر سکتا ہے یا نہیں، یہ شک نہیں ہوتا۔ مشرک ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار پتہ نہیں یہ بابا کرے گا کہ نہیں، اس سے خوش نہیں ہوا، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس در در دھکے کھاتا رہتا ہے، اور اس کے بعد اس کو دینے والا تو وہی ہے نا، ملتا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کلمہ طیبہ بڑا اہم کلمہ ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور یہ کلمہ خبیثہ، کفر اور شرک، یہ بڑا ہی غلیظ، بڑا ہی گندا عقیدہ ہے، اس سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین المؤمنین یا عباد اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ پائے ثبات دیتا ہے، استقامت عطا کرتا ہے مومنوں کو اس مضبوط بات کے ذریعے، اس کلمہ طیبہ کے ذریعے، فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ایمان جو ہے نا انسان کو استقامت عطا کرتا ہے،
اور دنیا کے اندر اس کلمے کی قبولیت کے بعد جتنے بھی مسائل آتے ہیں وہ پریشان نہیں ہوتا. آپ دیکھیں بلال کو اسی جرم میں گلے میں رسی ڈال کے مکے کی تپتی ہوئی زمین پر کھینچا جا رہا تھا. سمیہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئی، ان کے شوہر یاسر شہید ہو گئے، خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا. کتنی مشکلات ہیں. دنیا کا کوئی معاملہ نہیں تھا، کلمہ طیبہ اس کا معاملہ تھا. یہ چھوڑ دو، یہ نعمتیں سب تمہارے لیے ہو جائیں گی، یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. لیکن انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ استقامت کا. کہہ دیا اللہ ایک ہے، اب تم بلال کے ٹکڑے کر دو. یہ چھوڑنے والا نہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے. یہ استقامت یہ انسان کو پائے ثبات دیتا ہے، پاؤں کو جما دیتا ہے. اس کلمے کے ذریعے اللہ یہ فائدہ دیتا ہے. آپ دیکھیں کلمے کی وجہ سے ہمارے یہاں بھی جن لوگوں نے کلمہ اختیار کا بڑے مسائل پیدا ہوئے. بیوی ناراض، بچے ناراض، ماں باپ ناراض، محلہ ناراض، برادری ناراض. لیکن ان ساری ناراضیوں کو ایک طرف رکھ کر اس نے دیکھا رب تو راضی ہے نا اس کلمے کے بعد، پھر بھلے ناراض ہوتے رہے. افسر ناراض ہو جائے، رب ناراض نہ ہو. تو یہ استقامت دنیا میں اللہ فرماتا ہے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اللہ استقامت دیتا ہے. اور صرف دنیا میں نہیں، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی اس کلمہ طیبہ کے ذریعے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو کلمہ ہے اس کے ذریعے اللہ آخرت میں بھی استقامت دیتا ہے. حدیث میں آتا بھی ہے کہ یہ آخرت سے مراد کیا ہے؟ مرنے کے فوراً بعد. مراد یہ نہیں کہ القیامت، نہیں، مرنے کے فوراً جہاں روح نکلی، مالک فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان پر فرشتے اتارتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، لوگوں خوف نہیں کرو. آنے والوں دنیا چھوڑ کے آ رہے ہو، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، ماں باپ چھوڑے، گھر چھوڑا، جائیدادیں چھوڑی، کاروبار چھوڑا، ملازمت چھوڑی، سب کچھ چھوڑ کے آئے گئے تو نقصان ہو گیا نا. کہتا نہیں، گھبراؤ نہیں. اللہ تخافوا، خوف نہیں کرو، غم نہیں کرو. وابشروا بالجنہ، یہ سب چھوڑ کے آئے ہو، تمہیں بشارت دی جا رہی جنت کی. ایک جنت کی بشارت، یہ ساری نعمتوں سے اکیلی ایک نعمت بڑی ہے. جنت کے اندر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک کوڑے کی جگہ، آپ سمجھے 6 فٹ کی جگہ بھی پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے. فرمایا جب بندے سے پوچھا جاتا ہے قبر میں اور یہ گواہی دیتا ہے یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ کلمے کی گواہی جو دنیا میں دے رہا تھا، یہ جب قبر میں بندہ دے دیتا ہے فذالک قولہ، تو یہ اللہ کی یہی تو بات ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ پائے ثبات دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت بھی. فرمایا نزلت فی عذاب القبر، یہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں یہ عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی. جن کے دماغوں کے اندر یہ خناس سمایا ہوا ہے نا کہ یہ عذاب قبر قرآن سے ثابت نہیں ہوتا، یہ قرآن میں تو ہے یثبت اللہ الذین آمنوا، بس مسئلہ یہ حدیث کو نہیں مانتے ہیں. حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ یہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی ہے. تو پھر اس سے کہا جاتا ہے جب تینوں سوالات کے جوابات دے دیتا ہے کہ من ربک ما دینک من نبیک، یہ 3 سوالات ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں، رب کے بارے میں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں جب یہ جواب دے دیتا ہے، اس سے کہتا ہے نم کا نوم العروس، ایسے سو جا بے فکر ہو کر جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے، تیرے کو کوئی فکر نہیں۔ تو یہ کلمہ طیبہ کو اپنی زندگیوں کے اندر اگر ہم رائج کریں گے، اپنے جسم و جان کے اوپر اس کو نافذ کریں گے، تو پھر یہ مرنے کے وقت بھی اللہ کلمہ نصیب کر دے گا، اور مرنے کے بعد تو ساری کامیابی، چاہے وہ قبر ہو یا قبر کے بعد آگے کی منازل ہوں، اللہ رب العزت آسان کر دے گا۔ فرمایا وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتے، اس کو نہیں مانتے، اللہ ان کو بھٹکاتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ بننے والی قوت اور طاقت، کوئی ہستی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا کلمہ طیبہ ہے، اس کو جسم و جان کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رکھنا ہے۔ چند اعلانات ہیں۔ بروز اتوار مورخہ 23 فروری ماہانہ اجتماع جامع مسجد توحید فرنٹیر کالونی کے علاقے میں ہوگا۔ آپ بھائیوں سے التماس ہے کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ صلاۃ العصر یہاں پر پڑھیں تاکہ اجتماعی طور سے یہاں سے روانگی ممکن ہو سکے۔ اور دوسرا اعلان ہے بروز بدھ مورخہ 26 فروری ماہانہ اجتماع بعد صلاۃ العشاء جامع مسجد اصغر کیماڑی میں ہوگا۔ ساتھیوں سے یہ التماس ہے کہ صلاۃ العشاء جو ہے نا جامع مسجد اصغر میں پڑھیں تاکہ وہ اجتماع میں شریک ہو سکیں۔ اور ابھی عصر کی نماز کے بعد یعنی ابھی آج جامع مسجد توحید کیماڑی یعنی اسی مسجد میں جو سولر سسٹم چھت کے اوپر فٹ کرنا ہے اس کے لیے پائپ آ گئے ہیں، تو ساتھی اس میں تھوڑا سا تعاون کریں، عصر کی نماز کے بعد یہ آ جائیں تاکہ یہ پائپ جو ہے نا اوپر چڑھایا جائے اور اس کے بعد اس سسٹم کو جو ہے نا نافذ کیا جائے۔ ایک ساتھی نے روزگار کے مسئلے کے سلسلے میں درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے روزگار کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ میں بھی دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزگار کا مسئلہ حل کر دے۔ ایک اور ساتھی نے ملازمت کے لیے امتحان انٹرویو کے سلسلے میں اس نے کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا یہ امتحان اور یہ انٹرویو جو ہے نا کامیابی کے ساتھ مکمل کرے۔ ایک ساتھی کے والد بیمار ہیں تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا کرے۔ ایک ساتھی کے کچھ ذاتی مسائل ہیں، ایک ساتھی کے کچھ قرض کے مسائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو بحسن خوبی جو ہے نا حل کرے۔ بیمار جو ہیں اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا کرے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا روزگار عطا کرے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔